میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، دنیا جب سے بنی ہے آج تک کئی سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ پورے عرصے پر اگر ہم نظر ڈالیں اور خود اپنے زمانے پر نظر ڈالیں، جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے جو زندگی چل رہی ہے، تو ایک بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ انسانوں پر کبھی اچھے حالات آتے ہیں اور کبھی برے حالات آتے ہیں۔ اچھے حالات کا آنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور انسانوں پر برے حالات کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کا عذاب ہے، انسانوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے۔ حالات جب خراب ہوتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، حقوق پوری طرح سے ادا نہیں ہوتے، دن بدن کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی پرابلمز انسانوں کے سامنے آ رہے ہیں، تو انسانوں کے دلوں میں تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے۔ جیسے گھر کے حالات اچھے ہیں تو گھر میں سارے لوگ خوشحال ہیں، خوش ہیں۔ اگر گھر کے اندر حالات خراب ہو گئے تو اس گھر کے جتنے فیملی ممبر ہیں سب کے دل میں تکلیف ہوگی۔ تو حالات اگر انسانوں پر اچھے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے، حالات اگر بگڑ رہے ہیں، خراب حالات اگر انسانوں پر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کا عذاب ہے، اور یہ انسانوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالات اچھے کب آتے ہیں اور حالات برے کب آتے ہیں؟ یہ حالتیں بدلتی کیوں ہیں انسانوں پر؟ سارے زمانے میں ایک ہی حالت اگر اللہ رکھ دیتے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک ہی حالت ہے انسانوں پر کہ سب خوش ہی خوش ہیں، کوئی پرابلمز نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، تو ہمیں سوچنا ہے کہ آخر اللہ یہ حالتیں بدلتے کیوں ہیں؟ کیا ریزن ہے حالات کے اچھے اور برے ہونے میں؟ کیا غلطی ہے؟ کہاں پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ حالات اچھے ہو کر خراب ہو رہے ہیں؟ حضرات علماء فرماتے ہیں، خود حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حالات کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار انسانوں کے اعمال پر ہے۔ حالات کے بننے اور بگڑنے کا ڈیپینڈ انسانوں کے اعمال پر ہے۔ جس دور کے انسان
اچھے اعمال کی زندگی گزارتے ہیں، جس زمانے کے انسان دنیا میں اچھے کاموں کی زندگی گزارتے ہیں، نیک کاموں کی زندگی گزارتے ہیں، بھلے کاموں کی زندگی گزارتے ہیں، اس زمانے کے انسانوں پر اللہ حالات اچھے لاتے ہیں اور ان انسانوں پر حکومت کرنے والے حاکم اور بادشاہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ جس دور کے انسان اور جس زمانے کے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے اندر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، برائیاں زیادہ ہو جاتی ہے، نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس زمانے کے انسانوں پر اللہ حالات بھی برے بنا دیتے ہیں۔ ان انسانوں کے اوپر جو حکومت کرنے کے لیے حاکم بیٹھے ہیں، وہ حاکم بھی ظالم بن کر بیٹھتے ہیں۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ پرابلم حالات کے بننے اور بگڑنے میں اعمال کا ہے۔ اگر انسانوں کے اعمال اچھے، حالات اچھے، انسانوں کے اعمال برے، حالات برے۔ آج ہم سب کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ حالات اگر بگڑتے ہیں تو ہم پارٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ خود کی زندگی میں جھانکنے کی فرصت آج کسی کو نہیں ہے، خود کے دل پر دیکھنے کی فرصت آج کسی کو نہیں ہے۔ میں میرے رب کو کتنا راضی کرنے کے کام کر رہا ہوں، میں میرے رب کو کتنا ناراض کرنے کے کام کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کرنے کی فرصت نہیں۔ ایران توران کی باتیں کرتے ہوئے گھنٹوں نمازیں چھوڑ کر میٹنگوں میں وقت گزارنا آج ہم سب کا مزاج بنا ہوا ہے۔ نیوز چینلوں کو دیکھ کر نیوز پر یقین آ گیا، قرآن کی بات زمانے سے سن رہے ہیں، اللہ کی بات زمانے سے سن رہے ہیں، نبی کی بات زمانے سے سن رہے ہیں، نہ اللہ کی باتوں پر یقین آیا نہ نبی کی باتوں پر یقین آیا۔ کوئی میڈیا میں بیٹھ کر نیوز اینکرنگ کرنے والا نیوز میں کچھ بولتا ہے، 100% یقین دل میں آتا ہے۔ بھائیوں، حالات کے بننے اور بگڑنے پر ہمیں کسی پارٹی کو، حکومت کرنے پر بیٹھنے والوں کو برا بھلا کہنے سے حالات نہیں بدلتے۔ کبھی حالات برے سے اچھے نہیں ہوتے۔ حالات کو اگر اچھے بنانا ہے، خود کے اعمال کو اچھے بنانا ضروری ہے۔ حالات کو اگر اچھے بنانا ہے، خود کی زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے، تب تک ہماری حالتیں کبھی بدل نہیں سکتی۔ صاف الفاظ میں حدیث قدسی جس میں خود اللہ فرما رہے ہیں، ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا اس زمین پر، میرے سوا اس آسمان کے نیچے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مالک الملوک، ساری دنیا کے بادشاہوں کا میں مالک ہوں۔ ہر ملک میں جو حکومت کرنے والی پارٹی ہے، اس پارٹی میں جو حکومت کرنے والے حاکم بیٹھے ہیں، جو ہمارے لیڈرز بیٹھے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ لندن ہو، دنیا کے کسی بھی ملک، کونے کا ملک ہو، اس ملک میں جو حکومت کرنے والا حاکم ہے،
اللہ فرما رہے ہیں مالک الملوک، ساری دنیا کے بادشاہوں کا میں مالک ہوں، وہ ملک الملوک، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کا میں بادشاہ ہوں، وہ میرے غلام ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ آگے سنیں اللہ کیا فرماتے ہیں، قلوب الملوک فی یدی، ساری دنیا کے پارٹیوں پر بیٹھے ہوئے، ساری دنیا کے ملکوں میں حکومت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی پی ایم ہیں، ان سارے پی ایموں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے۔ جب اتنی بات سمجھ میں آئی کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، ان کے دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے وہیں سے گیم کھیلا جاتا ہے۔ بچے کو لے جا کر گاڑی دیے، کار دیے، کھلونا دیے، وہ کھلونا ریموٹ کا ہے۔ اب گھر میں لے جا کر پہلے بچے کو سمجھانے کے لیے ڈائریکٹ ریموٹ اٹھا کر بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے، بچے کے سامنے کار رکھتے ہیں، ریموٹ باپ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، اس ریموٹ کو اگر لیفٹ میں بٹن دبایا تو وہ کار بچے کے سامنے لیفٹ جا رہی ہے، اگر ریموٹ میں باپ نے بٹن رائٹ سائڈ کا دبایا تو بچے کے سامنے کار رائٹ سائڈ پلٹ رہی ہے۔ بچہ سمجھ رہا ہے کار آٹومیٹک پلٹ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ کار کا کنٹرول باپ کے کنٹرول میں ہے، باپ کے ہاتھ میں جو ریموٹ ہے وہاں سے کار چل رہی ہے۔ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں قلوب الملوک فی یدی، ساری دنیا کے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے قدرت میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے۔ کیا کرتا ہوں؟ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَالرَّأْفَةُ، جب یہ دنیا میں بسنے والے، اس ملک میں بسنے والے انسان اور میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میری بات مان کر زندگی گزارتے ہیں، منمانی کی زندگی نہیں، خواہشات کی زندگی نہیں، گناہوں کی زندگی نہیں، نافرمانی کی زندگی نہیں، عیاشی کی زندگی نہیں، آوارہ گردی کی زندگی نہیں، آزادی کی زندگی نہیں، بلکہ اس ملک میں رہنے والے جو میرے بندے ہیں، وہ بندے جب میری اطاعت کی زندگی گزارتے ہیں، میری عبادت کی زندگی گزارتے ہیں، مجھے راضی کرنے والے کاموں کی زندگی گزارتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم، میں اس ملک کے بادشاہ کے دلوں میں ان بندوں کے اوپر رحم اور نرمی ڈال دیتا ہوں۔ پھر اس ملک کا بادشاہ اس اپنے ملک کے انسانوں پر رحم کرتا ہے، اپنے ملک کے انسانوں کے اوپر نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ان کو تکلیف دینے کے فیصلے نہیں لیتا، ان کو پریشان کرنے کے کام نہیں کرتا، بلکہ ان کو خوش رکھنے کے کام کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، جب میرے بندے زمین پر میری نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، مجھے ناراض کرنے والے کام کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، میرے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارتے ہیں، عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، خواہشات کی زندگی گزارتے ہیں، منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، حولت قلوبہم بالسخطۃ والنقمہ، میں ان انسانوں کے بادشاہوں کے دلوں میں سختی ڈال دیتا ہوں۔ پھر وہ ان انسانوں کا بادشاہ اپنے لوگوں پر، اپنے ملک کی پبلک پر سختی کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیف
فتنے ڈالنے کی پلاننگ بناتے ہیں بیٹھ کر. یہ کب ہو رہا ہے؟ حالات کا بدلنے کا فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بندوں کے اعمال کو دیکھ کر کر رہے ہیں. اللہ جس زمانے کے اندر انسان اچھی حالت میں تھے، عبادت والی زندگی گزارنے والے تھے، اللہ اس زمانے کے انسانوں پر بادشاہ بھی ایسا عادل رکھا تھا. اس زمانے کے انسانوں پر اللہ بادشاہ بھی ایسے نیک بنا کے بھیجا تھا. ان انسانوں کے زمانے میں ان کے اوپر حکومت کرنے والے حاکم بھی ایسے اللہ کے نیک بندے تھے کہ وہ اپنی پبلک پر ایک بھی ظلم کا کام نہیں کرتے تھے. انسان تو انسان، اس زمانے کے جانوروں کو بھی حاکم کی طرف سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. اٹھائیں ہسٹری، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. روایات میں آتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ گزرے، بہت بڑے حاکم گزرے، بادشاہ گزرے. حضرات صحابہ کا دور ختم ہوا، ان کا دور شروع ہوا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے پی ایم تھے، اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، اپنے زمانے کے حاکم تھے. اس زمانے کے جتنے انسان تھے ان کے سارے انسانوں کی حکومت کی باغڈور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی. اٹھا کر دیکھیں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کیسی خلافت کر کے دکھایا، کیسی حکومت چلا کے دکھایا. ان کے دور خلافت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے خلافت کے زمانے میں، ان کی حکومت کے زمانے میں ایک ہی پانی کی گھاٹ سے بکری بھی پانی پیتی تھی اور بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا. ایک ساتھ ایک جگہ پر دو ایسے جانور پانی پی رہے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں. کبھی بھی بھیڑیا بکری کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا، وہ فوراً بکری کو شکار کرنے کے لیے لپکتا ہے. وہ بکری کو اپنا لقمہ بنانا چاہتا ہے، وہ بکری پر حملہ کر کے اس کو کھا کے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی بھیڑیا آنے والی سامنے کی بکری کو نہیں چھوڑتا. لیکن ایسا اس زمانے کے حاکم تھے کہ ان کے حکومت کے دور میں بکری اور بھیڑیا ایک جگہ پانی پی رہے ہیں. نہ بھیڑیا بکری پر حملہ کر رہا ہے، نہ بکری بھیڑیا کا شکار ہو رہی ہے. کیوں آپس میں جانوروں کا جھگڑا نہیں ہو رہا؟ ان پر حکومت کرنے والے حاکم ایسے نیک دل تھے، ان کے کام ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ ایسا امن کا ماحول بنایا تھا، انصاف کا ماحول بنایا تھا، دلوں میں ایسی محبت ڈالا تھا، دلوں کے اندر ایسی نرمی ڈالا تھا. انسان سے لڑنا دور کی بات، جانور سے نہیں لڑتے تھے. اور آج افسوس ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں حکومت پر بیٹھنے والے حاکموں کا اثر یہ ہے کہ آج جانور سے نہیں، خود انسان دوسرے انسان سے، کتے سے زیادہ لڑ رہا ہے. ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی محبت نہیں، ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان سے رحم نہیں. انسان ہو کر دوسرے انسان کی جان لے رہا ہے، انسان ہو کر دوسرے انسان کے خاندان کو برباد کر رہا ہے. ایک ملک والا دوسرے ملک پر فائرنگ کر رہا ہے، ایک ملک والا دوسرے ملک کے اوپر میزائل برسا رہا ہے، جس میں بچے مر رہے ہیں، جس میں خواتین مر رہی ہیں، جس میں جوان مر رہے ہیں. کیا ہے؟ آج ایک بکرا ہمارے سامنے ذبح ہوتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے اس کی جان جاتی ہوئی دیکھ کر. ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے رہا ہے، کبھی اس کے دل میں یہ تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے دل میں رحم کیوں نہیں آتا؟
اسے ترس کیوں نہیں آتا؟ معصوموں کو مارتے ہوئے اسے رحم کیوں نہیں آتا؟ آج یہ جو درندگی انسانوں میں آئی ہے، کیا وجہ؟ ہمارے اعمال بگڑے، ہمارے اندر زندگی گزارنے کے طریقے بگڑے، ہمارے اندر سے اللہ کی محبت نکل گئی، ہمارے اندر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا مزاج ختم ہو گیا، ہم منمانے کی زندگی پر آئے تو اللہ حاکموں کو ایسے وقت بٹھایا ہے جن کے دلوں میں پبلک کے بارے میں نہ رحم ہے نہ کوئی محبت ہے۔ اسی لیے حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ کیسے الفاظ ہیں نبی کے، فٹ ہوتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں حضور اس دعا میں؟ اللہم اے اللہ لا تسلط علینا بذنوبنا، ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی نحوست سے، ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے ایسے بادشاہوں کو مسلط نہ فرما، ایسے ظالموں کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے نہ بٹھا، من لا یخافک ولا یرحمنا، نہ ان کے دل میں تیرا ڈر ہے نہ ہمارے بارے میں رحم ہے۔ دونوں چیزیں نہیں، نہ حاکموں کے دلوں میں آج اپنے خدا کا ڈر ہے نہ اپنی پبلک کا رحم ہے۔ جب دونوں چیزیں حاکم کے اندر نہ رہیں تو پھر وہ تو اپنی منمانی کی حکومت کرے گا، اپنے مفاد کی حکومت کرے گا، اسے پبلک سے کیا لینا دینا، اسے پبلک کی راحت پہنچانے کا کیا خیال آئے گا؟ بھائیو افسوس، دن بدن حالات نازک سے نازک، بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ان حالات میں شریعت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی باتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کی باتوں کو دیکھ کر زندگی گزارنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، نیوز چینلوں والوں کی باتوں کو سن کر زندگی گزارنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔ مومن دو حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے۔ ہم جس دن اپنے اعمال سدھار لیں گے، جس دن اپنے اعمال بنا لیں گے، جس دن اپنے خدا کو راضی کر لیں گے، جس دن ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے کام کرنا شروع کر دیں گے، اللہ اسی دن حالات کو بدل کر دکھائیں گے۔ یہ برے حالات کو ہٹا کر اللہ اچھے حالات لائیں گے، وہ حالات جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لایا تھا، ان کے حکومت کے دور میں لایا تھا، ان کی خلافت کے دور میں لایا تھا، جس دور میں امن تھا، سکون تھا، سلامتی تھی، عدل تھا، انصاف تھا، انسان تو انسان، جانور بھی سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ خود عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رات کے وقت میں اپنا بھیس بدل کر پبلک سے اپنے ملک کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلے۔ مدینے سے ایک مسافروں کا قافلہ آ رہا تھا، ان کو روک کر ایک آدمی سے پوچھا، بتاؤ تمہارے حالات کیسے گزر رہے ہیں، تمہارے ملک کے حالات کیسے ہیں، تمہاری زندگی گزارنے میں کیا کیا پریشانیاں ہیں؟ تو وہ مسافر جو قافلہ مدینے سے آ رہا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہنے لگا، ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کو بخشا نہیں جاتا، ظالم کو فوراً اس کے انجام تک پہنچایا جاتا ہے، ظالم کو فوراً اسے سزا دلائی جاتی ہے۔ ایک ظالم ہو ظلم کر کے پھر بھی آبادی کی زندگی گزارے، آزادی کی زندگی گزارے، کسی کے خاندان کو برباد کر کے پھر بھی وہ عیاشی کی زندگی گزارے، ایسا ہمارے ملک کے اندر قانون نہیں ہے، اس لیے لوگ ظلم کرنے سے ڈرتے ہیں۔
ظالم فوراً اسے سزا دی جاتی ہے. اور رہا مسئلہ مظلوم کا، ہمارے ملک میں اگر ہمارے حاکم کو معلوم ہو جائے فلاں انسان پر ظلم ہوا تو مظلوم کے ہر فریاد کو سنتے ہیں اور ان کی فوراً ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. تو بھائیوں، اعمال اچھے تھے اس زمانے کے لوگوں کے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے تھے. اللہ حالات بھی اچھے لایا تھا. آج بھی بدل سکتے ہیں حالات. شرط کیا ہے؟ اعمال کے بدلنے کی ضرورت ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ کی بات نقل فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ جب بندے مجھے راضی کرنے کے کام کرتے ہیں تو میں برکتیں نازل کرتا ہوں، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں، بے انتہا برکتیں برسانا شروع کر دیتا ہوں. اور جب بندے میری نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، خواہشات والی، عیاشی والی، میری نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں، تو میں ان کے اوپر لعنت برسانا شروع کرتا ہوں. اور جب جس قوم پر میری لعنت برسنا شروع ہوتی ہے تو 7 پشتوں تک اس لعنت کا اثر رہتا ہے، 7 پیڑھیوں تک. جب اللہ کسی قوم کی ناراضگی سے غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس دور کے انسانوں پر ایسی لعنت برساتے ہیں جس لعنت کا اثر صرف 1 پیڑھی، 2 پیڑھی، 3 پیڑھی پر نہیں، 7 پیڑھیوں تک اس کا اثر رہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، حدیث کی باتیں، قرآن کی باتیں 100% ہم پر فٹ ہو رہی ہے. ایسے ہی نہیں کہا اللہ نے قرآن میں، من اعرض عن ذکری، جو انسان میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے ذکر کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، میری عبادت کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. وہ کروڑوں کے بنگلے میں بیٹھ کر بھی سکون کی زندگی نہیں گزارتا، وہ کروڑوں کا بینک بیلنس رکھ کر بھی راحت کی زندگی نہیں گزارتا، وہ کروڑوں کی کاروں میں گھوم کر بھی اس کے دل میں ایک قسم کی بے چینی رہتی ہے، ایک قسم کی پریشانی رہتی ہے. کیا ہوا؟ زندگی مال کی تو ہے، زندگی اعمال سے خالی ہے. تو اللہ نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا، اتنا تنگ کیا کہ بنگلے میں رہ کر بھی سکون نہیں، پیسہ آ رہا ہے پھر بھی زندگی میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں، کروڑوں کی ڈگریاں ہاتھ میں رکھا ہے پھر بھی پریشان ہے. وجہ کیا؟ زندگی میں مال تو لایا، زندگی میں دولت تو لایا، زندگی میں بنگلہ تو لایا، زندگی میں اللہ کا حکم نہیں لایا، زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں لایا. تم جاتے رہو، آسمان نہیں، آسمانوں میں رکھے ہوئے میرے چاند تک بھی پہنچ جاؤ، تب بھی تمہاری زندگیوں میں سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ میں نے تمہاری زندگی کو تنگ کر دیا. بڑی اچھی بات کی کسی نے، منہ میں کباب دل میں عذاب. کھا رہا ہے مزے مزہ، دل پریشان ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، آج کمی دلوں کی سکون کی ہے. اور سکون اللہ نے رکھا ہے اپنے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، بنگلوں میں سکون نہیں، کاروں کے گھومنے میں سکون نہیں، دولت کی زندگی میں سکون نہیں. کہاں بھاگ رہے ہو سکون کی تلاش میں؟ ذکر میں میرا سکون ہے. جس کی زندگی میں ذکر ہے اس کے دل میں سکون ہے، اس کے دل میں راحت ہے. چاہے اس کے گھر میں کھانے کے لیے وقت کا کھانا نہیں، لیکن سکون کی زندگی ہے، اچھی راحت کی نیند سے سو رہا ہے،
بھائیوں ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کے ذکر والی زندگی گزارنے کی، اللہ کی عبادت والی زندگی گزارنے کی۔ اللہ ہمیں حالات کو بدلانے کے لیے اعمال کے بدلانے کا شرط رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اعمال کو بدلانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر بہت ہی اہم اور ضروری بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے نیوز میں، میڈیا میں ان باتوں کو سنا کہ دوسرے اسٹیٹوں میں ایس آئی آر کا کام ہو رہا ہے، بہت سارے اسٹیٹوں میں ایس آئی آر کا کام ہو گیا۔ یہ ایس آئی آر کیا ہے؟ حکومت، سینٹرل حکومت اسے کیوں کرا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے۔ جن اسٹیٹوں میں ایس آئی آر ہوا اور حکومت نے جن ڈاکومنٹس کو پوچھا تھا، وہاں کے لوگوں کے پاس، پبلک کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں تھے، اگر تھے تو اس کے اندر غلطیاں تھی، جس کی وجہ سے آج وہ پریشان ہیں، گھر ہو کر بھی بے گھر ہیں، بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ لہذا ہم سب کے سامنے آج یہی مسئلہ، ہمارے اسٹیٹ میں، صوبہ کرناٹک میں ایس آئی آر کا کام اسی مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ آئندہ مہینے کی 30 تاریخ تک اس کا ڈیٹ اناؤنس کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ پورے ملک میں حضرات علماء، بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ دار اور سوشل میڈیا اور اسی طرح دوسرے پلیٹ فارم پر کام کرنے والے نوجوان حضرات لگاتار اس کے بارے میں واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں، پتہ نہیں کون سے راستے سے قوم کو جگانے کا کام کر سکتے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا کرنا، یہ چیلنج ہمارے سامنے ہے، اس کو کیسے فیس کرنا، یہ ہمارے دلوں میں اب تک بات نہیں آئی۔ اس لیے اپیل ہے آپ حضرات سے کہ یہ ایس آئی آر کا جو کام ہو رہا ہے یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اسے نارمل نہ سمجھیں، اسے معمولی چیز سمجھ کر نہ اڑا دیں۔ یہ ہمارے فیوچر کو طے کرنے کا مسئلہ ہے، یہ ہماری نسلوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے، یہ خود ہمارے اس ملک میں ہماری سٹیزن شپ کے ثبوت کرنے کا مسئلہ ہے، پروف دینے کا مسئلہ ہے۔ حکومت اپنے ملک میں رہنے والے ہر باشندے سے، ہر انسان سے ایس آئی آر کے راستے سے یہ پروف مانگ رہی ہے، تم انڈین ہو پروف دو، تم اسی ملک کے ہو پروف دو۔ ہم جو ڈاکومنٹس پوچھ رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس کلیئر ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اگر وہ دیں گے تو ہم مانیں گے آپ یہاں کے سٹیزن ہیں، آپ کو یہاں کی سٹیزن شپ دی جائے گی۔ اگر ہمارے پوچھے ہوئے ڈاکومنٹس کو نہیں دیے اور اس میں اگر کوئی تھوڑا برابر بھی غلطیاں ہیں، سپیلنگ مسٹیکس ہیں، تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیں گے۔ یاد رکھنا اس ایس آئی آر کے سروے میں بی ایل او ہر گھر کے پاس ڈور ٹو ڈور آنے والے ہیں اور ہر گھر کے جتنے فیملی ممبرز ہیں ہر ایک کے ڈیٹیلز وہ پوچھنے والے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک فارم دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اس فارم کو ہمارے سامنے لا کر رکھیں گے، اس میں جتنے کالمز ہیں وہ ساری چیزوں کو فل اپ کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا۔ جو بھی پوچھیں گے آرام سے بیٹھ کر، آرام سے بٹھا کر، ساری ان کی پوچھی ہوئی چیزوں کو دے کر، ان کے سارے ڈاکومنٹس کو ان کے حوالے کر کے اس کام کو جو کریں گے تو ان کے لیے راحت کی سانس ہے۔ اگر گھروں کے پاس آئے بی ایل او، اس وقت گھر میں مرد حضرات نہیں ہیں، خواتین رہتی ہیں، اکثر دن کا وقت مردوں کا باہر گزرتا ہے، کاروبار میں، دکانوں میں، ادھر ادھر کے دھندوں میں، دن کا پورا وقت خواتین اکیلی گھروں میں رہتی ہے۔ اب بی ایل او اس وقت میں آئے، آپ کے گھر کی خواتین کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آفیسر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی،
اور جھجک گئی، ان کی پوچھی ہوئی چیزوں کو ڈاکومنٹس کے نہ دیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اس کے لیے 20 تاریخ آنے سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے، معلوم کریں کہ ہمارا یہ کام کہاں ہو سکتا ہے۔ وہ کام ہے اپنے ڈاکومنٹس میں غلطیاں ہوں تو اسے چیک کرا لینا، اسے صحیح کرا لینا، کراس چیک ہو جائے سب کے ڈاکومنٹس کا۔ بہت سارا بڑا مجمع ہماری قوم میں ان پڑھوں کا ہے، ان کے آدھار کارڈ صحیح نہیں، آدھار کارڈ میں ڈیٹ آف برتھ صحیح نہیں، نیمز کی اسپیلنگ کی غلطیاں، ایڈریس کی غلطیاں، بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے ناموں میں یہ ہوتا ہے۔ مزمل نام ہے، اسپیلنگ میں مسٹیک کر لیا، کچھ نام تھا، کچھ نام اس کے اندر آ گیا، ہم چھوڑتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اب وہ حالت نہیں ہے۔ تو 20 تاریخ سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر کی غلطیاں فوراً گھروں میں جا کر اپنے پورے مستورات کی اپنے بچوں کے سامنے رکھ کر دیکھ لیں سب صحیح ہے نہیں ہے، آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، ہماری اسکول سرٹیفکیٹ ہے، ہمارا ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ۔ اسی طرح ہمارا جب ہم سفر کرتے ہیں، پلین میں سفر کرتے ہیں، ان کے پاس اگر کیا کہتے ہیں پاسپورٹ ہے تو 4 ڈاکومنٹس ضروری ہے پی ایل او کو دکھانا، پاسپورٹ، آدھار کارڈ، اسکول سرٹیفکیٹ، ڈیٹ آف برتھ۔ 2002 میں اگر ووٹ ڈالے ہیں، وہاں کے ووٹر لسٹ میں تمہارا نام ہے، تمہارے پیرنٹس کا، والدین کا نام ہے، اس کا اسے لنک ہونا، یہ ساری چیزیں میپنگ ہو گئی۔ بہت سارے لوگ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، اس سے پہلے بولے تھے نا حضرت انگنواڑی میں جا وہ کام کراؤ، بول وہ کام کروا لیا ہمیں، وہ کام سٹارٹنگ ہوا، وہ فائنل نہیں ہے، اسے کہتے ہیں میپنگ کا کام، وہ صرف لنک ہوا ہے۔ اب اصل بی ایل او گھروں کے پاس آئیں گے، اب ڈاکومنٹس پوچھیں گے، دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ یاد رکھنا اگر ایس آئی آر کے کنڈیشنز میں ہم میں سے جو نہیں اترتا اور حکومت اسے ریجیکٹ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سٹیزن شپ چھین لی گئی، ہماری سٹیزن شپ کیا ہو گئی، چھین لی گئی، یعنی اب ہم انڈین نہیں ہیں، حکومت والوں کی نظر میں ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ جب حکومت کی نظر میں ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، ہم یہاں کی سٹیزن شپ ہم کو نہیں ملی، تو جتنی بھی اسکیم کی سہولتیں حکومت کی طرف سے ہم کو ملی ہے، راشن کارڈ کی سہولت، بی پی ایل کارڈ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اسکیمیں حکومت کی طرف سے، یہی لے لیجئے ہماری گیس بک، جو ہم کو گیس مل رہا ہے سہولت کے ساتھ، یہاں اگر ڈیلیوری دے کے جاتا ہے حکومت کا آدمی، یہ ساری چیزیں کٹ ہو جائیں گی، نہ ہمیں گیس ملے گا، نہ ہمیں حکومت کی طرف سے راشن ملے گا، نہ ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی اور چیز ملے گی، ہمارے آدھار کارڈ کو بیکار کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے یہ سننے کا کام نہیں، یہ کرنے کا کام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ذمہ داروں کو بیٹھ کر پورے بستی کے لیول پر کوئی تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان پڑھے لکھے ہر خاندان میں ہیں، آج پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے، ہر خاندان والے بیٹھ کر اپنے خاندان کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو بلا کر ایک میٹنگ کریں، ایک سروے کر لیں اپنے گھر والوں کا، کس کی چیز میں کمی ہے، کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزوں کی ذرا دیکھ بھال کریں۔ وہ تاریخ شروع ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو چوکنا کر دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ مرد حضرات ہم باہر چلے گئے، اس وقت میں بی ایل او آفیسر اگر گھر آیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پورا ڈاکومنٹس ہمارے پاس ریڈی ہے، یا تو آپ بیٹھ کر بتاؤ، نہیں تو ہمیں فون کر کے بلا لو۔ پریشان ہونا، انہیں کچھ بول کر بھیج دینا، اگر ایک بار وہ گھر سے چلے گئے تو پھر وہ دوبارہ جب کر ہمارے آنے کا انتظار
نہیں کرتے، اپنے کاروبار میں ذرا آگے پیچھے کریں، گھر والوں کو پہلے سے سمجھا کر رکھیں، ڈاکومنٹس کو تیاری کر لیں۔ یہی کہا نا، ملک کے حالات بدل رہے ہیں، ہمیں ان حالات سے چیلنج کرنا ہے، ان چیلنجوں کو فیس کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو جگانا پڑے گا اور اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ پروف ہی اصل ہے، پیپرز ہی پروف ہے اس زمانے میں۔ زبان سے ہم کتنا بھی بولے، کوئی سننے والا نہیں، ماننے والا نہیں۔ آج ڈاکومنٹس کا ہی زمانہ چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے میں چوکنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو مرکز ہمارا سلطان شاہ، جہاں پر جماعتوں کا کام ہوتا ہے، ملک کے حالات نے ہمارے ذمہ داروں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ وہاں بیٹھ کر ہمارے ڈاکومنٹس کی فکر کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو، مسجد کے ذمہ داروں کو اتوار کے دن جوڑ رکھ کر بلائے ہیں، وہاں پورے سامنے حالات کو لائیں گے، کس طرح ہمیں کام کرنا، محلوں میں کیسے بانٹ کر کام کرنا، کیسے ایریا ڈیوائیڈ کر کے گھر گھر جا کر بچوں کو سمجھانا، یہ پوری چیزیں تفصیلات انشاءاللہ وہاں آئیں گی۔ ہماری گزارش ہے کہ اس مجمع میں جو نوجوان پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، وہ ذرا اپنا وقت فارغ کریں، اس جوڑ میں جا کر آئیں۔ آنے کے بعد ہمیں کام کرنا آسان ہوگا، باتیں پوری سمجھ میں آئے گی۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق